بسم اللہ الرحمن الرحیم وأحوال الأبنية قد تكون للحاجة كالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبہہ۔ یہاں سے ابنیہ کے حالات کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو صرف کا اصل مقصد ہے، اور مصنف جس ترتیب سے یہاں ابنیہ کے حالات کو ذکر کریں گے اسی ترتیب سے کتاب کے آخر تک ہر باب کے اندر ابنیہ کے حالات کو ذکر کیا جائے گا، اور اسی ترتیب سے کتاب کے اندر ہر باب آئے گا جس ترتیب سے یہاں پر ذکر کریں گے۔ تو گویا ایک قسم کا یہ خلاصہ بھی بن جاتا ہے کتاب کے علم الصرف والے حصے کا۔ فرماتے ہیں کہ احوال الابنیت قد تکون للحاجہ، ابنیہ پر جو حالات طاری ہوتے ہیں وہ چار وجوہات میں سے کسی ایک وجہ کی بنیاد پر طاری ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ قد تکون للحاجہ کہ کبھی احوال طاری ہوتے ہیں ضرورت کی وجہ سے۔ اب ضرورت کی دو قسمیں ہیں، یا تو ضرورت معنوی ہوگی کہ اس کے بغیر معنی درست نہیں ہو رہا، تو اس کی مثالیں پہلے دے دی، ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، افعال التفضیل، مصدر، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلہ، مصغر، منصوب، جمع۔ اور یا پھر وہ ضرورت لفظی ہوگی۔ اگر وہ ضرورت لفظی ہو تو یا تو وہ ضرورت وجوبی ہوگی، وہ حاجت وجوبی ہوگی کہ اس کے بغیر لفظ درست نہیں ہو رہا، جیسے التقاء ساکنین۔ اور کبھی وہ ضرورت استحسانی ہوگی کہ اس کے بغیر بھی لفظ کی حالت ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو ضرورت کو استعمال کر سکتے ہیں، جیسے وقف، کہ اگر چاہیں تو ہم وقف کریں، اور جب وقف کریں گے تو یہ حالت بنا کی خاص حالت طاری ہوگی، اور اس حالت کے اندر کوئی نہ کوئی بنا اس کے اوپر طاری ہوگی۔ تو ایک وجہ ہو گئی قد تکون للحاجہ کہ کبھی تو ضرورت کی بنیاد پر ابنیہ پر حالت طاری ہوتی ہے، حالات آتے ہیں۔ نمبر دو، قد تکون للتوسع، کبھی توسع کے لیے کلام کے اندر وسعت کے لیے ابنیہ پر حالات طاری ہوتے ہیں، جیسے اسم مقصور، اسم ممدود، یا جو زیادت ہیں۔ وقت تکون للمجانسہ، نمبر تین، کبھی ابنیہ کے حالات مجانست کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ لفظ دوسرے لفظ کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے، جیسا کہ امالہ کے اندر ہے۔ وقت تکون للاستثقال، نمبر چار، تو کبھی استثقال کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ اگر وہ حالت طاری نہ کی جائے تو کلمہ بھاری ہو، تو وہ حالت طاری ہوتی ہے تاکہ استثقال سے بچا جا سکے، جیسے تخفیف الحمزہ، حمزہ کے اندر تخفیف کرنا، کیونکہ حمزہ کو پڑھنا ثقیل ہے، یا اعلال جو تعلیلات ہوتی ہیں کہ اس کے بغیر کلمہ ثقیل ہوتا ہے، یا ابدال یا ادغام یا حذف وغیرہ۔ للثلاث المجرد ثلاثۃ ابنیۃ، اب حالات جو طاری ہوتے ہیں کبھی تو حاجت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور حاجت کبھی معنوی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے معنوی حاجت کے باب کو آگے رکھا، اور کیونکہ ابنیہ کا ذکر پیچھے بھی چل رہا تھا، پیچھے ثلاثی اسم کی ابنیہ کا ذکر ہو گیا تھا، اب فعل کی ابنیہ کا ذکر آ رہا ہے، اب فعل ماضی کی ابنیہ کا پہلے ذکر ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں للثلاث المجرد ثلاثۃ ابنیہ، ثلاثی مجرد ماضی کی تین ابنیہ ہیں، فعل، فاعل اور فاعول۔ تین اس وجہ سے ہیں کہ ابتدا تو ہر حال میں مفتوح ہوگی، یہ تو واضح کی وجہ سے ہے ایسا، اور فعل ماضی کی جو انتہا ہے، یعنی جو تیسرا حرف ہے، وہ تو نحو کے اندر آ جاتا ہے، لہٰذا وہ بھی بحث سے خارج ہو جاتا ہے، تو صرف عین کلمے کی حرکت باقی رہ جاتی ہے۔ تو حرکات تین ہیں، زبر، زیر، پیش، اسی طرح کل تین ابنیہ بن گئی ماضی ثلاثی مجرد کی، فعل، فاعل، فاعول۔ مصنف نے فعلہ کی بھی چار مثالیں دی ہیں، فاعلہ کی بھی چار مثالیں دی ہیں، اور فاعولہ کی ایک مثال دی ہے۔ فعلہ کی چار مثالیں دی ہیں، جن میں سے ہر پہلی مثال متعدی کی ہے، جس کے اندر باب متعدی ہے، اور دوسری مثال وہ فعل لازم کی ہے، فعلہ میں بھی اور فاعلہ میں بھی۔ چنانچہ فعلہ کی پہلی دو مثالیں ضربہ، قتلہ، یہ فعل متعدی ہیں، اور جلسہ اور قعدہ یہ فعل لازم ہے۔ اسی طرح فاعلہ کی پہلی دو مثالیں شربہ، ومقہ، یہ فعل متعدی ہے، اور فرحہ اور واسقہ یہ فعل لازم ہے۔
تو ایک تو یہ کیا کہ پہلے فعل متعدی کی مثالیں دی ہیں، پہلی 2 مثالیں، اور ہر دوسری 2 مثالیں فعل لازم کی۔ نمبر 2 فعل کی ہر پہلی مثال وہ ہے جس کا مضارع یفعلو کے وزن پر آتا ہے، اور ہر دوسری مثال وہ دی ہے جس کا مضارع یفعلو کے وزن پر آتا ہے، یعنی مضموم العین ہے۔ چنانچہ ضربہ یہ پہلی مثال ہے اور اس کا مضارع یضربو کے وزن پر آتا ہے، اور فعل لازم میں بھی جلسہ پہلی مثال ہے اور اس کا مضارع یجلسو کے وزن پر آتا ہے۔ دوسری قاتلہ یہ دوسری مثال ہے اور اس کا مضارع یقتلو کے وزن پر آتا ہے۔ قعدہ یہ دوسری مثال ہے اور اس کا مضارع یفعلو کے وزن پر آتا ہے۔ فاعلہ کے اندر بھی 4 مثالیں ہیں، ہر پہلی 2 مثالیں فعل متعدی کی ہیں، دوسری 2 فعل لازم کی ہیں، اور ہر پہلی 2 مثالیں وہ ہیں جن کا مضارع مفتوح العین ہے یعنی یفعلو وزن پر ہے، اور ہر دوسری 2 مثالیں وہ ہیں جن کا مضارع مکسور العین ہے یعنی یفعلو کے وزن پر ہے۔ چنانچہ شریبہ یہ پہلی مثال ہے تو اس کا مضارع یشربو ہے، اور فارحہ فعل لازم کی پہلی مثال ہے، اور وامیقہ دوسری مثال ہے اور اس کا مضارع یمیقو آتا ہے، اور دوسرا واسقہ اس کا مضارع یاسقو آتا ہے۔ فعولہ اس کی ایک ہی مثال دی ہے کاروما، کیونکہ ایک تو یہ باب فعل متعدی نہیں استعمال ہوتا، ہمیشہ فعل لازم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور نمبر 2 اس کا مضارع ہمیشہ یفعلو ہی آتا ہے، اس وجہ سے اس کی ایک مثال دی۔ وَلِلْمَزِيدِ فِيهِ 25 مزید فی کی 25 ابنیہ ہیں، ثلاثی مزید فی کی 25 ابنیہ ہیں۔ اب فرماتے ہیں 25 ہیں تو 25 میں سے 15 وہ ملحق ہیں اور 10 غیر ملحق ہیں۔ ملحقم بدحرجہ کچھ دحرجہ کے ساتھ ملحق ہیں، چنانچہ پہلی مثال دی اور مثالوں کے ساتھ ہی وزن بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ شملالہ اس کا وزن ہے فعلالہ۔ نمبر 2 حوقالہ اس کا وزن ہے فوعالہ۔ نمبر 3 بیتارہ اس کا وزن ہے فیعالہ۔ نمبر 4 جہوارہ اس کا وزن ہے فعوالہ۔ نمبر 5 قلنسا اس کا وزن ہے فعنالہ۔ نمبر 6 قلسا اس کا وزن ہے فعلا، اور کچھ ملحق ہیں تدحرجہ کے ساتھ۔ اب مثالیں دی اسی سے وزن بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تجلبابا اس کا وزن ہے تفاعلہ۔ نمبر 2 تجوربا بروزن تفوعلہ۔ نمبر 3 تشیطانہ بروزن تفیعلہ۔ نمبر 4 ترہوکا بروزن تفاعولہ۔ تمسکنہ اگلی مثال دی بروزن تمفعلہ، اور تغافلہ بروزن تفاعلہ، اور آخری تکلمہ بروزن تفاعلہ۔ تمسکنہ، تغافلہ اور تکلمہ اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ زمخشری اور ابن حاجب نے زمخشری کی اتباع میں ان تینوں کو تو ملحق قرار دیا، لیکن باقی صرفی یہ بات نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں تمسکنہ یہ ملحق نہیں ہے، کیونکہ میم کے اندر یہ احتمال ہے کہ یہ حروف اصلیہ میں سے ہو، جیسے مسکین کی میم حروف اصلیہ میں سے ہے۔ اور تغافلہ یعنی تفاعلہ اس کا الف بھی وہ ملحق میں سے نہیں ہے، اگر الحاق میں سے ہوتا اس کا الف تو وہ طرف کے اندر واقع ہوتا اور یا سے بدل کر آیا ہوتا۔ اور تکلمہ یہ بھی ملحق نہیں، یعنی تفاعلہ بھی ملحق نہیں، کیونکہ اگر یہ ملحق ہوتا تو اس میں ادغام نہ ہوتا، حالانکہ یہاں پر ادغام پایا جا رہا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں یہ ملحق نہیں۔ اور ملحقم باخرنجمہ، احرنجمہ کے ساتھ 2 ملحق ہیں، اقعنسسا اس کا وزن ہے افعنللا، اور اسلنقا اس کا وزن ہے افعنلا۔ آگے غیر ملحق کی مثالیں ہیں، اخرجا افعلا، جربا فعلا، قاتلا فاعلا، انطلقا انفعلا، اقتدرا افتعلا، استخرجا استفعلا، اشهابا افعالا، اشهبا افعلا، اغدودنا افعوعلا، اعلوتا افعولا۔ واستکان قیل افتعل من السکون فالمد شاذ، وقیل استفعل من کان فالمد قیاسی۔ اب آخر میں بطور فائدہ کے اس کو ذکر فرما رہے ہیں کہ استکان یہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے۔ تو قیلہ کچھ نے کہا استکان اس کی اصل ہے، افتعل اس کی اصل ہے،
تو پھر الف کہاں سے آ گیا؟ تو کہتے ہیں فالمد شاذن، یہ الف کو لانا شاذ ہے، اشباع کے لیے الف کو لایا گیا اور کاف کو تھوڑا لمبا کر دیا گیا تو استکانہ ہو گیا۔ وقیلا، اور کچھ کا خیال ہے کہ استکانہ کی اصل استفعالہ ہے، اگر اس کی اصل استفعالہ ہے تو ایسی صورت میں یہ کانا سے بنا ہوگا، یعنی کون سے یا کین سے، لیکن کانا سے اس بنا ہوگا، کانا اس کی اصل ہوگی، اور اس صورت میں فالمد قیاسی، مد قیاسی ہے، یعنی قانون کے مطابق ہے